چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا محمد بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑی عمر کے صحابی تھے، لیکن جب بازار سے پلٹ کر گھر آتے تو چادر اتارنے کے بعد یاد آتا کہ انہوں نے مسجد نبوی شریف میں نماز نہیں پڑھی، تو کہتے کہ خدا کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز نہیں پڑھی، حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تھا کہ جو شخص مدینے میں آئے تو جب تک اس مسجد میں 2 رکعت یعنی مسجد نبوی شریف میں 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے گھر واپس نہ جائے، یہ کہہ کر چادر اٹھاتے اور مسجد نبوی شریف میں 2 رکعت نماز پڑھ کر پھر گھر واپس آتے۔ یہ روایت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے، یہ اس روایت کو قرآن کریم کی جو آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو یہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا، آپ کے قول و فعل کی اتباع اور اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنا، یہ جو روایت بیان ہوئی اس کے تحت بیان ہوئی ہے۔ مثال ایک اور روایت سن لیجئے، پھر میں انشاءاللہ مزید آگے بڑھتا ہوں۔ آج بھی جو بیان ہے نوٹ کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، جو کچھ آج میں بیان کروں گا۔ راوی کہتے ہیں ہم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے، آپ نے پانی منگوا کر وضو کیا، جب وضو کر کے فارغ ہوئے تو مسکرائے اور فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں کیوں مسکرایا؟ پھر خود ہی جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا جس طرح میں نے وضو کیا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تھا اور اس کے بعد مسکرائے تھے۔ یعنی یہ اتنا ہی جانتے ہیں کہ آقا نے کیا تھا۔ یہ ان کا کہنے کا مقصد یہ کہ ہم تو آقا کی ادا کو ادا کر رہے ہیں۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت۔ اچھا، ایسے کئی روایات ہیں، مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان کے تعلق سے کئی روایات ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت کو اگر پڑھے تو اس میں اس طرح کے کئی واقعات اسے مل جائیں گے کہ وہ کس انداز پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو، آپ کے اقوال کو، آپ کے افعال کو، یعنی آپ کے کہنے کو اور آپ کے کرنے کو فالو کرتے تھے جو امت کے لیے کرنے کا ہے۔ اور اس آیت کریمہ پر ان کا جیسے کہ عمل اتنا زبردست ہوا کرتا تھا۔ آج میں آپ کے سامنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کے کچھ عمل، یعنی آپ کیا کیا کرتے تھے، وہ انشاءاللہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اور ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے، اور آج کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے، یہ آج سیکھ کر کھڑا ہونا ہے ہم کو، ٹھیک ہے۔ الگ الگ
انداز سے الگ الگ کچھ تھوڑی تھوڑی باتیں میں بیان کروں گا۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک نعلین، اپنی جوتیاں، اپنے چپل خود ہی گانٹھ لیا کرتے تھے۔ یہ آقا کا انداز پاک تھا۔ یاد رکھیے میں اس وقت بات کر رہا ہوں امام الانبیاء کی، میں بات کر رہا ہوں حبیب کبریا کی، میں بات کر رہا ہوں محمد مصطفیٰ کی، کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں لکھا گیا بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ تو آج یہ بات ہم جو سن رہے جن کا ذکر مبارک، ان کی شان یہ ہے جو میں نے بیان کی ہے، اور اصل تو کیا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم کیا آقا کی تعریف بیان کرتے ہیں، ہے نا اعلیٰ حضرت نے کیا خوب لکھا، کیا لکھا، اعلیٰ حضرت تو لکھتے ہی خوب ہے نا یار، رضا تو پھر رضا ہے نا، لکھتے تو پھر وہ لکھتے ہیں۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن، قرآن جس رب نے نازل کیا وہ سرکار کی تعریف فرما رہا ہے۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ خود صاحب قرآن مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ۔ اچھا یہ وہ کہہ رہے جنہوں نے سرکار کی مدحت بڑی کمال کی ہے، آقا کی تعریف بڑی کمال کی ہے، اور ایسی کی ہے کہ خود کہتے ہیں یہی کہتی ہے بلبل باغ جینا۔ کیا حال حضرت کی شان تو دیکھو، یہی کہتی ہے بلبل باغ جینا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوق یہ طبع رضا کی قسم۔ یہ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت نے، اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے نا، اور کیوں نہ کرتے، کہتے طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ مانگو، اعلیٰ حضرت کی، اعلیٰ حضرت کے سٹینڈرڈ تو دیکھو یار، اعلیٰ حضرت کے سٹینڈرڈ کیوں نہ ہو، تعریف کس کی کرنے جا رہے ہیں؟ تو طوبہ میں جنت کا درخت ہے، جنت طوبہ کا جنت ایک نام ہے طوبہ، طوبہ میں ایک درخت ہے، یہ جنتی درخت، طوبہ میں جو سب سے اونچی، پھر نازک، پھر سیدھی نکلی شاخ، وہ جو شاخ ہے نا وہ مجھے چاہیے آقا کی تعریف لکھنے کے لیے۔ کس سے چاہیے؟ مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے، ایسی شاخ جبریل سے چاہیے۔ طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ۔ یہ اب تو مطلب یہ چندی باتیں، اب آقا کی تعریف تو کیا کوئی بیان کر سکے گا کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، آقا کی خوبی کا کوئی ایک چیپٹر بھی پورا ہو نہیں سکا، کہ درخت کے سارے پتے کاغذ بن جائیں، شاخیں ساری قلم بن جائیں، سمندر سارے اینٹ بن جائیں، اور کائنات کے جتنے ہاتھ ہیں سب لکھنا بھی شروع کرتے ہیں نا آقا کی تعریف، پھر بھی تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔
کیونکہ یہ بھی اعلیٰ حضرت نے فرما دیا. یہ بار بار اعلیٰ حضرت کا، تو اعلیٰ حضرت پھر اعلیٰ حضرت ہے نا. کیا اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ وہ ہے نا کہ تیرے تو بس عیب تنہائی سے ہے بری. عیب تنہائی تو سمجھیے جو ہمارے کئی نئے اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں، عیب یعنی میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں، کرتے 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 میں چپ ہو گیا. آپ بولو کہ بس اتنی، بھائی اتنی ہے اور کیا کر سکتا ہوں. تو یہ بھی اعلیٰ دیکھتے خوبیوں کا بیان کرتے کرتے ختم ہو جانا، یہ بھی ایک عیب ہے کہ بس اتنی. اور میرے سرکار اس عیب سے بھی پاک ہے. میرے آقا اس عیب سے بھی پاک ہے کہ آقا کی خوبیاں ختم ہو ہی نہیں سکتی. تو تیرے تو بس عیب تنہائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. سمجھ آگئی کس کا ذکر کرنے جا رہا ہوں؟ وہ کون ہے جو اپنی جوتیاں گانٹھ لیا کرتے تھے؟ وہ کون ہے جو اپنے کپڑوں پر پیوند لگا لیا کرتے تھے؟ وہ کون ہے جو گھر کے کام کاج کیا کرتے تھے؟ وہ کون ہے جو اپنی ازواج مطہرات امہات المومنین کے ساتھ بیٹھ کر گوشت کے ٹکڑے کر لیا کرتے تھے؟ یہ آقا ہے ہمارے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز مبارک ہوا کرتے تھے. گھر کے کام کا یہ انداز ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. آگے سنیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اختیاری بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے. جو کچھ موجود ہوتا کھا لیتے، جو کچھ پاتے اسے رد نہ فرماتے، منع نہ کرتے، قبول فرما لیتے. حلال و پاکیزہ کھانے سے اجتناب نہ فرماتے. حلال پاکیزہ ہے تو آپ اس سے نواز دیا کرتے تھے. اگر روٹی نہ ہوتی تو صرف کھجور پاتے تو وہی کھا لیتے تھے، تناول فرما لیتے. اگر بھونا ہوا گوشت مل جاتا تو اس سے بھی نواز دیتے تھے. اگر گندم یا جو کی روٹی مل جاتی اس سے بھی نواز دیا کرتے تھے، وہ بھی کھا لیتے تھے. اگر کوئی میٹھی چیز یا شہد پاتے تو وہ بھی کھا لیتے تھے. یوں ہی اگر روٹی کے بغیر صرف دودھ پاتے تو اسی پر اکتفا کر لیتے. اور اگر خربوزہ یا تر کھجور مل جاتی تو میرے آقا اس سے بھی نواز دیا کرتے تھے. آئے ہائے، اس سے ہمیں تھوڑا سا، ہم اب اپنے آپ کو تھوڑا دیکھتے نا، بیان بھی کرتے جاتے، تھوڑا ہم اپنے تعلق سمجھتے بھی ہیں. ہم اپنے گھر میں اگر یہ انداز اختیار کریں گھر کے کام کا، کم کا اپنی چیزوں کا خیال ہی رکھ لیں، اپنے ہی چپل جوتوں کو سنبھال لیں، اپنے ہی رومال موزے سنبھال لیں بھیا، اپنے ہی امام ٹوپی ہم ہی سنبھال لیں. اور گھر کے کام کاج میں اگر ہم تھوڑا بہت حصہ ملا لیں، اپنا ہاتھ بٹا دیں اور مسکراتے ہوئے اور یوں کہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ کریں، تو اب سوچئے کہ گھر کا حال کیا ہوگا. ایسا گھر میں آپ کی خود اپنی کتنی عزت ہوگی. یہاں تو کوئی گھر جاتا ہے جوتا ادھر پھینکتا ہے، جوتے ادھر پھینکتا ہے، رومال ادھر پھینکتا ہے، بیگ ادھر پھینکتا ہے اور ٹانگیں لمبی کے بیٹھ جاتا ہے. ذرا پانی پلا نا. ارے بھیا اٹھ کے پانی پی لو یار، کیا فرق پڑتا ہے. ہمارے انداز بڑے عجیب ہے. اچھا کھانا فرمائشی پورا، نہیں یہ نہیں کھانا، یہ بھی کو کھانا ہے، یہ بھی کو بات ہوئی. ہمارا یہ انداز ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک تو دیکھے، اپنے غلاموں کی تربیت تو دیکھے، اپنے غلاموں کی تربیت کیسے فرما رہے. یہ غلاموں سیکھیں، ہم غلام اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نداؤں کو سیکھیں. جو کچھ پاکیزہ حلال چیز آپ کو آپ کے سامنے آئی، آپ نے الحمدللہ اسے نواز دیا. ایک مرتبہ تشریف لائے اور ارشاد فرماتے گھر میں کچھ ہے؟ عرض کی کہ نہیں. فرمایا میں روزے سے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اس لیے کماتا ہوں، اس لیے کما کر لاتا ہوں، اتنی محنت کرتا ہوں، پسینہ اس لیے بہاتا ہوں. ارے بھائی کیوں، مہربانی کرو یا ٹھنڈے ہو جاؤ. ایسا نہیں کرو. روٹی تو پکی نہیں تھی، کوئی اور کو ٹوٹ پھوٹ جائے گا یار. تمہارا دماغ نہ پھٹ جائے، زمین پہ گر پڑے گا، پھر ہسپتال کا خرچہ الگ لگے گا ہم لوگوں کو. نہیں ٹھنڈے ہو جاؤ، نرم ہو جاؤ. نہیں ہے ٹھیک ہونا چاہیے، نہیں ہے تو نہیں ہے. کون سا روز پرابلم ہوتا ہے؟ کبھی کبھی ہو جاتا ہے، ٹھنڈا گرم کا مسئلہ ہو جاتا ہے، دیر سویر کا مسئلہ ہو جاتا ہے.
ویسے تو میں تو یہی مشورہ دوں گا گھر میں رہنے والوں، اپنی فرمائشی پروگرام بند کرو۔ آپ گھر میں جا رہے ہو، ہوٹل میں نہیں جا رہے۔ گھر میں جاتے ہی گھر کی ماں بہن یا بیوی ہمارے ہاتھ میں مینیو نہیں دیتی، یہ لیجئے کیا کھانا پسند فرمائیں گے؟ کبھی کسی کے ہاتھ میں مینیو آیا ہے؟ یہ فرمائشی پروگرام ہوٹلوں میں چلتا ہے، کبھی گھروں میں چلتا ہے؟ تو نہ ماں کے ساتھ، نہ والد کے ساتھ، نہ بہنوں کے ساتھ، نہ بیوی کے ساتھ ایسا کوئی رویہ نہ رکھیں۔ ارے میں تو کہتا ہوں ترس جائیں اس بات پر کہ کاش کہ یہ کوئی فرمائش کرتے، اور آپ پھر بھی کہہ دیں کہ جو ہو دے دینا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کچھ نہیں مطلب کہ چیز نہ ایسا ہوتا کہ نہیں لکھانی تو آپ اس پہ عیب نہ لگاتے، ہاتھ روک لیتے بس۔ اللہ کرے ہمیں بھی ادائیں ان اداؤں کو ادا کرنا نصیب ہو جائے۔ واہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اطراف میں مریضوں کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو پسند فرماتے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو پسند فرماتے، بدبو کو پسند نہ فرماتے۔ خوشبو پسند، اچھا خوشبو پسند ہے، خود پورے کے پورے خوشبو میں مہکے ہوئے تھے، پورے کے پورے خوشبو میں مہکے ہوئے تھے۔ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بھی خوشبو والا تھا۔ اور خوشبو کیسی؟ جنتی عطر میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں۔ اور خوشبو پسند فرماتے، خوشبو ہمیں بھی خوشبو میں رہنا ہے، بدبو میں نہیں رہنا۔ گھر میں بھی بدبو نہ ہو، نہ بدن میں بدبو ہو، نہ کپڑوں میں بدبو ہو، نہ امامے میں بدبو ہو، نہ ٹوپی میں بدبو ہو، نہ بالوں میں بدبو ہو، نہ منہ میں بدبو ہو، نہ ظاہر میں بدبو ہو، نہ باطن میں بدبو ہو۔ کوئی دیکھے تب بھی اسے خوشبو آ جائے، اور کوئی آپ کو سنے تو اس کو بھی خوشبو آ جائے۔ خوشبو، بدبو نہیں، بو سے دور رہنا ہے بھائی۔ گھر میں بھی بدبو نہیں ہونی چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فقراء کے ساتھ بیٹھتے، مسکینوں کے ساتھ کھانا تناول فرماتے، اچھے اخلاق والوں کی عزت فرماتے تھے، معزز لوگوں کے ساتھ نیکی کر کے ان کی دل جوئی فرمایا کرتے تھے، صلہ رحمی فرماتے، لیکن انہیں افضل پر ترجیح نہ دیتے، کسی پر ظلم نہ کرتے، اور معذرت خواہ کا عذر قبول فرما لیتے۔ کوئی معذرت لاتا تو اس کا عذر میرے آقا قبول فرما لیا کرتے تھے۔ ہائے ہائے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزاح فرماتے لیکن ہمیشہ سچ بولتے تھے، ہنستے بھی تھے یعنی مسکراتے بھی تھے۔ کہکا لگانا سنت نہیں ہے، لیکن کہکا نہ لگاتے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ اس ذات کی قسم جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، جب بھی آپ نے میری طرف سے کوئی ناپسندیدہ بات ملاحظہ فرمائی تو یہ نہ فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا، اور اگر کبھی کوئی امہات المومنین میں سے مجھے کوئی ملامت کرتی، کوئی کسی بات کو ایسا ہوتا تو بندہ جیسے کہ کیا کر دیا، جیسے کوئی ملامت کرتی تو ان سے میرے آقا اشارے سے فرماتے اسے چھوڑ دو، تقدیر میں ایسا ہی تھا۔ ارے نہ مجھے کچھ فرماتے نہ کسی کو فرمانے دیتے تھے۔ یہ کردار اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جائے۔ یہاں تو گالیوں سے بات کرتے ہیں، ابے سمجھتا نہیں ہے کیا کیا کجرا کر دیا، آتا نہیں تھا تو کرتا کیوں ہے، تو اور بیوی کی کلاس لیتا رہتا کیا ہے، کچھ تو کیا کرتی کیا، اچھا یہ کرتی کیا ہے، یہی چلتا ہے، تو کرتی کیا پورا دن، کیا کرتی ہو پورا دن، جب دیکھو یوں، جب دیکھو یہ فون پہ لے کیا کرتی ہو پورا دن۔ ایسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بڑا پیارا سا اس میں ایک واقعہ ہے کہ ایک شور صبح ناشتے پر ہی بیوی پہ چڑھائی کر دی۔ یہ کوئی ناشتہ ہے
اتنے سال ہو گئے تم کو ناشتہ بنانے نہیں آیا، تم کرتی کیا ہو؟ اب یہ کرتی کیا ہوگا، وہ راگ لاپنے لگا تھوڑی جگہ، تم کرتی کیا ہو پورا دن، کرتی کیا ہو پورا دن؟ کرتے 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 چلا گیا دفتر، شام کو گھر سے واپس آیا، گھر آیا تو بچے بدبو میں، بچوں کے کپڑے ملے، بچے نہائے دھوئے نہیں، گھر میں گھسا تو گھر میں سارا میل کچیل، صفائی نہیں، چیزیں ادھر پڑی ہیں چیزیں ادھر پڑی ہیں، کھانا تیار نہیں ہوا، بیسن میں دیکھا تو برتن نہیں دھلے، حالت خراب گھر کی، یہ ہو گیا یہ میرے گھر کو، یہ کرتی کیا ہے؟ وہ تو ہلتے ہلتے سیدھا کمرے میں گیا، بیوی ٹانگ پر ٹانگ رکھے کتاب پڑھ رہی ہے، اب تو اس کا 100 میٹر شارٹ ہو گیا، بیوی کو بولتا ہے گھر کا حال تو دیکھو، بچوں کا حال دیکھو، کھانا تیار نہیں ہے، برتن دھلے نہیں ہے، تم کرتی کیا ہو؟ بیوی بولتی ہے یہی تو صبح کہہ کر گئے تھے میں کرتی کیا ہوں، میں نے کہا چلو آج کچھ بھی نہیں کرتی تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ میں پورا دن کرتی کیا ہوں، سمجھ میں آیا کچھ؟ گھروں پہ بیٹھے ان کو بہت سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ کرتی کیا ہے، بچوں کی صاف صفائی ستھرائی دھلائی، برتن کھانا پکانا، گھر صاف صفائی، یہ سب کچھ، یہ پورا دن یہی تو کرتی ہو، اور کیا کرتی ہو تم؟ آتے تو کھانا تیار ہوتا ہے، پھر بھی کہتا ہے بندہ کرتی کیا ہو؟ اب ایسا مزاج لے کر بیٹھو گے تو پھر کیا کیسے کام چلے گا؟ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ، گھر میں پیار و محبت کے ساتھ، معاشرے میں پیار و محبت کے ساتھ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیار و محبت کرنا سکھایا اپنے گھر میں بھی پیار و محبت سے رہو، پڑوسیوں کے ساتھ بھی پیار و محبت سے رہو، آپس ہی پیار و محبت سے رہو، لڑ کے کرو گے کیا یار؟ ابھی لے دے کے 4 دن کی زندگی ہے، وہ بھی لڑائی میں گزار دو گے تو بھی پیار کب کرو گے ایک دوسرے کے ساتھ؟ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کب کرو گے؟ جب دیکھو یا جس کو دیکھو لڑا کا طیارہ بنا ہوا، یہ بم مارا یہ بم مارا، ارے بھیا مہربانی کرو معاف کر دو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا رب فرماتا ہے خذ العفو، یہ حبیب معاف کرنا اختیار کیجیے، اور ہم ایک گھر میں بھی لڑتے۔ اچھا یہی انداز بھی بعض اوقات بیوی کا ہوتا ہے، اب پورا دن کرتے کیا ہے، کماتے کیا ہے، اب ایک مہینہ جس دن یہ گھر پہ پیسے نہیں دے گا نا تو پھر یہ بتانا، تو بھی بولے گی کیا ہوا، بولا کچھ نہیں، یہی کرتا تھا جو پورا مہینہ تھا، آج بار میں نے کچھ بھی نہیں کیا، تم بھی تو کہتی ہو کیا کرتے کیا ہو۔ تو ایک دوسرے کو سمجھیے، ایک دوسرے پر تنقید مت کیجیے، ایک دوسرے کی اہمیت کو سمجھیے، تو پیار اور محبت سے رہنا، ٹھیک ہے نا، پیار اور محبت سے رہنا ہے، ہمدردی کے ساتھ رہنا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ نہیں گزارا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار کہیں جہاں جہاں شریعت نے اجازت دی ہے وہاں چلو کچھ رعایتیں موجود ہیں، لیکن اب ہمارا تو پہلا سبق ہی ڈانٹنے سے شروع ہوتا ہے۔ پھر اللہ پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آئے ہائے کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کریم کی، کیا بات ہے میرے آقا کی، بولو کیا بات ہے میرے آقا کی، واہ کیا بات ہے میرے آقا کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ کرام فرماتے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی آرام کی جگہ کو عیب نہیں لگایا، آرام کی جگہ کو کبھی عیب نہ لگایا۔ اگر بستر بچھا دیا جاتا تو اس پر آرام فرماتے، اور اگر نہ بچھا دیا جاتا تو زمین پر ہی آرام فرما لیتے۔ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا، تیرا ایسا سادہ کھانا، مدینے والے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک پہ سونا ہے، چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک پر ہی سونا، کبھی ہاتھ سیرا، کبھی
مدینے والے تیری سادگی پہ لاکھوں تیری عاجزی پہ لاکھوں تیری عاجزی پہ لاکھوں تیری سادگی پہ لاکھوں ہو سلام بے عاجزہ ہو سلام بے عاجزہ مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شہر مدینہ میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شہر مدینہ مجھے سینے سے لگانا مجھے سینے سے لگانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے آقا خاک پر سو جاتا، آقا زمین پر سو جاتا، کمال کے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ادا ہے میرے آقا، کمال بھی ہے جمال بھی ہے۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میرے پیارے اسلام بھائیوں، بیان تو چل ہی رہا ہے، بس ایک ذہن بنانے ہم، یہ دنیا کے جتنے بھی انداز ہیں، طرح طرح کے لوگ طرح طرح کے انداز لے کر آتے ہیں، ہمیں کسی کی طرف نہیں دیکھنا، ہمیں تو ایک ہی طرف دیکھنا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک کیا، بس، اور میں اسی کو پر چلوں گا، میں ان کا عاشق ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، مجھے کوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہمیں کوئی طریقہ بتائی ہمیں قبول نہیں ہے، ہمیں ایک ہی طریقہ قبول ہے، ایک ہی طریقہ سے، اور یہی نجات کا طریقہ ہے، اور یہی اللہ پاک کا قرب پانے کا طریقہ ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہی وہ طریقہ ہے، اللہ پاک کی محبت بھی اسی راستے سے ملتی ہے، جنت پانے کا راستہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنا ہے، یہ جنت کا راستہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جس سے بھی ملتے سلام میں پہل فرما دے، پہلے آقا سلام کر دیتے، یار یہ اللہ نصیب کر دے آپ کو مجھے، جیسے ہی کوئی مسلمان نظر آئے ہم سلام کر دیں، سلام کو عام کرو، خواہ تم جانتے ہو کہ نہیں جانتے، روایت میں جب بھی کوئی مسلمان ملے کیا کرنا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل کرتے تھے، پہلے سلام کرتے تھے۔ آج بھی اگر کوئی بارگاہ رسالت پہ روزہ انور پر حاضری دے، اس سے پہلے کہ وہ سرکار کو سلام عرض کرے، میرے آقا اس آنے والے کو خود ہی سلام فرما دیا کرتے ہیں۔ اللہ بس گھر ہی نصیب کر دے، باہر پہنچ جائے ایک دفعہ، مجھ کو پہنچا دے خدا احمد مختار کے پاس، حال دل عرض کروں سید ابرار کے پاس، تو سلام میں پہل کرنی ہے۔ اب یہ کوشش کرنی پڑے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، نیکیاں الگ ملیں گی،
وہ مصطفیٰ کریم کی ادا پر ادا کرنے کا الگ مزہ ہی مزہ ہے. اگر کوئی آپ کا ہاتھ پکڑتا تو آپ اس وقت تک نہ چھڑاتے جب تک وہ خود ہاتھ نہ چھوڑ دیتا. اس لیے کہتے ہیں نا جیسے میرے سرکار ہیں رب کعبہ کی قسم ایسا نہیں. جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام میں سے کسی سے ملتے تو ہاتھ ملانے میں بھی ابتدا فرماتے, مصافحہ کرنے میں ابتدا فرماتے. پھر اب جسے ہاتھ ملاتے نا پھر کیا کرتے, پھر اپنا ہاتھ پکڑ کر اب پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں ڈال کر مضبوطی سے پکڑ لیا کرتے تھے. صحابہ کرام پر ہماری جانیں قربان. کیا نصیب پایا صحابہ کرام علیہ رضوان ہے, کمال ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کم اور نرم ہوتی. کاش ہمیں نصیب ہو جائے بات کم بھی کرے اور نرم بھی کرے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ فصیح و بلیغ تھے. جب بات فرماتے تو بات کو طول نہ دیتے اور آپ کا نکھرا مبارک کلام ایسے ہوتا جیسے موتیوں کی لڑی میں پرو دیا گیا ہو. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح مسلسل لگاتار کلام نہیں فرماتے تھے. ہم تو شروع ہوتے تمہاری طرح مسلسل لگاتار کلام نہیں فرماتے تھے, بلکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مختصر ہوتا تھا جبکہ تم لوگ اپنے کلام کو پھیلاتے ہو. اللہ کرے یا ہمیں یہ بولنا آ جائے. حقیقت تو یہ کہ ہمیں بولا سب پیدا ہوتے سب سے پہلے آواز ہی نکالی تھی واہ واہ, اور آج تک آواز ہی نکال رہے. مگر بولنا جس کو بولنا کہتے ہیں نا بولنا نہیں. امیر سنت کی جو کتاب ہے نا گفتگو کے آداب اس کو پڑھ لیں. خاموش شہزادہ یہ رسالہ اور ایک رسالہ جس کا نام ہے میٹھے بول, یہ پڑھ لیں انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی کہ بولنا کس کو کہتے ہیں. صلو علی الحبیب. میں مبلغ بنوں سنتوں کا